السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان کے مہینے میں افسوس کی اس طرح کے بھی سوال آتے ہیں کہ کیا ابورشن کرانا جائز ہے؟ یعنی وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ہے اس کو ابورٹ کرا دیا جائے، گرا دیا جائے کسی وجہ سے، کیا یہ شکل جائز ہے؟ دیکھیں، ابورشن کرانا اسقاط کرانا، رحم مادر میں بچوں کو مار دینا، یہ قتل ہے۔ اسقاط کرانا، ابورشن کرانا، شریعت نے اسے قتل قرار دیا ہے، یہ قتل ہے۔ جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا حساب انہیں دینا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے روز وہ بچہ سامنے لایا جائے گا آپ کے، اور کہا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا، کیا گناہ تھا تیرا، کیا جرم تھا کیا تیرا؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جو ایسا کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، پوری خلائق کے سامنے، پوری مخلوق کے سامنے، پورے انسانوں کے سامنے وہ کیا جواب دیں گے جب اللہ پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس وجہ سے تجھے قتل کیا گیا، خواہ ہو بچہ ہو یا بچی ہو۔ ابورشن کرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں، قتل ہے یہ۔ ہاں، اس کی ایک شکل یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہو جس کنڈیشن میں ماں کا بچنا مشکل ہو، بچہ ہو سکتا ہے بچ جائے لیکن ماں نہیں بچے گی، ماں مر جائے گی، تو ایسی صورت میں کچھ علماء حضرات کہتے ہیں کہ یہاں دو چیزیں سامنے ہیں، ایک بڑا نقصان ہے، ایک چھوٹا نقصان ہے۔ تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ایسا اگر ماں کی جان کا خطرہ ہے اور ڈاکٹر باقاعدہ طے کریں کہ اگر بچہ پیٹ میں رکھیں گے اس سے پورے شریر میں انفیکشن ہو جائے گا، پورے خون میں انفیکشن ہو جائے گا، عورت چند دنوں میں اس کی ماں مر سکتی ہے، تو ایسی حالت میں یہ چیز کرائی جا سکتی ہے۔ لیکن شوق سے کرانا یہ حرام ہے، قتل ہے۔ زیادہ بچہ ہونے کی خاطر کرانا، یعنی زیادہ بچے پیدا ہو چکے، اب اور کتنے بچے پیدا ہوں گے، بچوں کی پیدائش کی جو شرح ہے اس شرح کو کم کرنے کے لیے یا اس شرح کو ختم کرنے کے لیے بچے پیدا نہ ہونے دینا، رحم مادر میں مروا دینا، یہ بھی قتل ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ سرکاری نوکریوں پر ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کو پتہ چلے کہ 2 سے زیادہ اس کے بچے ہیں تو نوکری سے ہٹا دیں گے، پھر اگر تیسرا بچہ ان کی بیوی کے پیٹ میں آ جاتا ہے، یعنی ان کی بیوی حمل سے ہوتی ہے، تو وہ اس ڈر سے کہ حکومت کی نظر میں ہم آ جائیں گے اور ہماری نوکری ختم ہو جائے گی، ابورشن کرا لیتے ہیں، اسقاط کرا دیتے ہیں، گروا دیتے ہیں، بچے کو ختم کروا دیتے ہیں، یہ بھی قتل ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ 4 مہینے سے پہلے مارنا اس کا گناہ کچھ اور ہے، اور 4 مہینے کے بعد مارنا، جب روح پھونک دی جائے تو اس کا مارنا سیم انسانوں کے مارنے جیسا ہے۔ زندہ انسان جو زمین پر چلتا پھرتا ہے اسی جیسا مارنا اور قتل کرنا ہے۔ 4 مہینے کے بعد اگر ہم ابورشن کراتے ہیں یا اسی طریقے سے اسقاط کراتے ہیں، البتہ 4 مہینے سے پہلے اگر ہم کراتے ہیں تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی حرام اور ناجائز ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو حساب دینا ہوگا، پوری خلائق کے سامنے، پوری مخلوق کے سامنے اللہ سوال کرے گا۔ اس بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ،
کیوں قتل کیا گیا، کیوں مارا گیا، کیا جرم تھا تیرا، کیا گناہ تھا، تو نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کچھ کر دیا تھا؟ کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ شرم اور عار دلانے کے لیے اس بچے سے سوال کیا جائے گا۔ والدین تو کھڑے ہوں گے نا، سوال تو والدین سے ہونا چاہیے کیونکہ غلطی والدین کی ہے، لیکن والدین سے سوال ہونے کے بجائے اس بچے سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے اس سنگینی کو سمجھیے، اور شوقیہ طور پر یا بچے زیادہ ہو رہے ہیں اس ڈر سے، غربت کی ڈر سے، نوکری کی ڈر سے، آپ سرکاری نوکری پر ہیں، سرکار کو پتہ چل جائے گا کہ 2 سے زیادہ ہو گئے، نوکری برخاست ہو جائے گی، نوکری سے ختم ہو جاؤں گا، نوکری ختم کر دی جائے گی، اس ڈر سے، ان تمام چیزوں سے ڈر کر کے قتل، بچے کا ابورشن کرانا، یہ نہایت ہی کبیرہ گناہ ہے، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہے، یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، جو انسان کو برباد کر دیتے ہیں، دنیا بھی ان کی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسے محفوظ رکھے، آمین۔ السلام علیکم۔